لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک پر آپ حضرات کے سامنے گالی سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام بیان کیے تھے. گالیوں کے اندر بعض گالیاں فوش درجے کی گالیاں ہوتی ہیں. ایسی گالی جب کوئی انسان دوسرے کو دیتا ہے تو اس کے اندر اکثر اوقات اس انسان کے نسب کے اندر تان واقع ہوتا ہے اور پاک دامن عورتوں کی طرف بدکاری کی نسبت ہوتی ہے. یہ پاک دامن عورتوں کی پر بہتان لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے. اور یہ عام طور پر جب لوگ جھگڑتے ہیں، غصے کے اندر جذبات کی پر قابو نہیں ہوتا اور گالم گلوچ کرتے ہیں تو وہ کئی باتیں زبان سے ایسی کہتے ہیں کہ جن باتوں کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پاک دامن عورت کی پر جا کر تہمت لگتی ہے. اور اس کے علاوہ جب انسان غصے کے اندر دوسرے کے ساتھ لڑتا جھگڑتا ہے تو کئی مرتبہ اس کی زبان سے لعنت کے کلمے بھی نکلتے ہیں. آج کی اس مجلس کے اندر ان دو باتوں سے متعلق کچھ عرض کرنے کا خیال ہے. ایک پاک دامن عورت کی پر تہمت لگانا اور دوسرے کسی کے اوپر لعنت کرنا یا لعنت بھیجنا. اس سلسلے میں
دو جگہ سے میں نے آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ایک 18ویں پارے سے سورہ نور کی 2 آیات کریمہ اور دوسرے پارے سے سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ۔ یہ جو سورہ نور کی آیات کریمہ ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں کی پر تہمت لگانے کے گناہ ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں کی پر تہمت لگاتے ہیں، یعنی بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کی پر دنیا اور آخرت کے اندر لعنت کی گئی، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ایسے لوگوں کی پر دنیا کے اندر بھی لعنت اور آخرت کے اندر بھی لعنت، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ یہ جو پاک دامن عورت کی طرف تہمت لگانا ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلاک کرنے والے گناہوں کے اندر شامل فرمایا ہے کہ جو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، ان گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ کسی پاک دامن عورت کی پر، کہ جو ایمان والی بھی ہے، پاک دامن بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بے خبر ہے، اسے اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کون آدمی کیا بات کر رہا ہے۔ عام طور پر جب جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، تو دو مرد آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک مرد دوسرے کی ماں بہن کی طرف غلط بات کی نسبت کرتا ہے، اور اس کی جو ماں بہن ہے اس کو اس واقعے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، بے خبر ہے، نہ اسے اس گناہ کے بارے میں بے خبر ہے کہ جو گناہ اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، منسوب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، محصنہ کی جمع ہے، اور محصنہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جو عورت اپنی عزت و ناموس کو محفوظ رکھے ہوئے ہو، پاک دامن ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، شوہر کی موجودگی اور شوہر کی غیر موجودگی میں دونوں صورتوں کے اندر وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہو، اور اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو اپنے باپ اور بھائی کی عزت کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کو محصنہ کہتے ہیں۔ اور غافلہ کی جمع ہے، غافلہ ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جس کو دنیا جہان کی غیر متعلقہ باتوں کے بارے میں کچھ خبر نہ ہو، جیسا کہ آج کل بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جو گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور جگہ جگہ ان کے آنا جانا ہوتا ہے، اور بہت ساری دنیا کی غیر متعلقہ باتوں کا بھی انہیں علم ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ ایسی عورتیں ہیں کہ ان باتوں سے بے خبر ہیں، اور مومنات ایمان والی عورتیں ہیں۔ ایسی عورتوں کی پر اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے، خواہ وہ تہمت براہ راست یہ لگائے کہ فلاں عورت نے بدکاری کی ہے، یا وہ تہمت گالی کی شکل کے اندر لگائے کہ اس کے بیٹے یا اس کے بھائی یا اس کے خاوند کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے کے اندر اس نے گالی اسے ایسی دی کہ جس گالی کا اثر جا کر اس پاک دامن عورت کی پر پڑ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو پر دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اس کی پر لعنت کرنے والے کون ہیں، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ ان کی پر اللہ کی بھی لعنت اور فرشتوں کی بھی لعنت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے اندر، دنیا کے اندر اور لوگوں کی نظروں کے اندر بھی وہ آدمی ملعون شمار ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، اور وہ عذاب اس دن ہوگا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ وہ اس دن یعنی قیامت کے دن وہ عذاب ہوگا کہ جس دن حالت یہ ہوگی کہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے دونوں ہاتھ اور ان کے دونوں پاؤں جو ہے وہ اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کسی عورت کی پر تہمت لگائی جائے، پاک دامن عورتوں کی بدکاری کی تہمت لگائی جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون یہ ہے کہ اس کی پر 4 گواہ پیش کیے جائیں۔ تو جو آدمی پاک دامن عورت کی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اور اس کو ایسی ہوا میں اڑا دیتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ اس نے خود اس بات کو دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے خلاف 5 چیزوں کو گواہ بنا دے گا۔
دنیا کے اندر تو 4 گواہوں کا مطالبہ تھا اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے جسم میں سے 4 گواہ اس کے خلاف کھڑے کر دے گا. 5 گواہ، ایک اس کی زبان اور 2 اس کے ہاتھ اور 2 اس کے پاؤں. اور زبان بھی وہی بولے گی کہ جو اللہ تعالیٰ بلوانا چاہے گا اور جو حقیقت ہوگی. دنیا کی طرح نہیں ہوگی کہ دنیا کے اندر انسان کہیں بھی کھڑا ہو کر کوئی بھی قسم کھا کر جھوٹی بات کہہ دیتا ہے اور اسے کچھ خطرہ نہیں ہوتا کہ میری بات کی تردید ہو جائے گی. قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کی زبان وہی بولے گی کہ جو اللہ تعالیٰ بلوانا چاہیں گے اور جو حقیقت ہوگی. اور اس کے ہاتھ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اس کے خلاف، اور اس کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم اور انسان کے وجود کے اندر یہ ایسے سسٹم لگا رکھے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کو ضرورت پڑے گی تو اللہ تعالیٰ انہی سے بندے کے خلاف گواہی کے طور پر کام لے لے گا. تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ عذاب تیار ہوگا. یہ تو آیت کریمہ کی تشریح ہوگی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. قیل ما ہن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ شمار کروائے. سب سے پہلے فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینا. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں نفع اور نقصان کا اللہ کے مقابلے میں کسی کو مالک سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے اندر صفات جاننا، اور جس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اس طریقے سے غیر اللہ کی عبادت کرنا، یہ سب شرک کے اندر آتا ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو غیبی طور پر مدد کے لیے پکارا جاتا ہے، کسی پیر فقیر کو، کسی ولی اللہ کو غیبانہ طور پر مدد کے لیے پکارنا، یہ سب چیزیں شرک کے اندر آتی ہیں، شرک باللہ. دوسرا گناہ فرمایا کہ والسحر، جادو کرنا، کسی پر جادو کرنا یا جادو کرا دینا. ایک تو ہے جادو کرنے والا، اور ایک ہے اس کے اوپر کسی اور نے جادوگر کے پاس آ کر اس کے اوپر جادو کرا دیا. یہ جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ، اور جادو کرانا یہ بھی گناہ کبیرہ. جادو کے کرنے کے اندر تو بسا اوقات یہ بھی لازم آتا ہے کہ کوئی کفر یا کام اس نے کیا ہے پھر جا کر جادو ہوا ہے. تو جادوگر کے بارے میں تو یہ بھی خطرہ ہے کہ پتہ نہیں وہ مومن بھی ہے یا نہیں، اس کے تو ایمان کا بھی خطرہ ہے. لیکن جو جادو دوسرے کے اوپر کروا رہا ہے، فرمایا کہ یہ جو جادو کروانا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، کالا علم ہے، جادو ہے. کسی دوسرے کے بارے میں اس طریقے سے اس کی میاں بیوی کے درمیان میں رنجش دلوانے کے لیے، کسی کے کاروبار کو بند کرنے کے لیے، کسی کے گھر میں فتنہ فساد ڈلوانے کے لیے، کسی سے جادو کروانا، کسی سے کوئی اس طریقے کی تعویذ لینا کہ جس کے ذریعے سے ان کے گھر میں پھوٹ ڈل جائے، ان کا کاروبار بند ہو جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دوسرا گناہ ہے جو ہلاک کرنے والا ہے. تیسرا گناہ فرمایا کہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی جان کو قتل کرنا جس کے قتل کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے. ہاں اگر اس کو حق کے ساتھ قتل کیا ہے پھر وہ قتل کرنا درست ثابت ہوگا. اور حق کے ساتھ قتل کرنے کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی دوسرے کو قصدن قتل کر دیا. اب اس کا قاتل ہونا عدالت کے اندر اس کے اقرار سے یا گواہوں سے ثابت ہو گیا. اب جج یا عدالت اس کو قتل کا فیصلہ دے گی تو وہ قتل برحق کہلائے گا. یہ نہیں ہے کہ مقتول کے وارث خود اٹھ کر قتل کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ ہمارے بعض علاقوں کے اندر یہ رواج ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے کا قتل کیا، مقتول کے چند رشتہ دار اٹھے، وہ اس کی موقع کی تاڑ میں رہے، اور جب موقع ملا تو اس کو قتل کر دیا اور کہا کہ یہ تو ہم نے قصاصاً قتل کیا. یہ ایسا طریقہ نہیں ہے، یہ تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قتل ناحق کہلاتا ہے. دوسرا یہ کہ کسی آدمی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری کی، اور اس کی بدکاری یا تو اس کے اقرار کے ساتھ ثابت ہوگی اور یا 4 چشمدید گواہوں سے ثابت ہوگی عدالت کے اندر. پھر عدالت کو اختیار ہے کہ اس کے اوپر رجم کی حد جاری کرے، اور رجم کی حد یہ ہے کہ اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. یہ قتل حق ہے. اس کے علاوہ بعض اور صورتیں بھی ہیں قتل حق کی. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کسی کو ناحق قتل کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے. 3 گناہ ہو گئے. چوتھا گناہ فرمایا کہ اکل مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانا.
یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس بچے کا باپ فوت ہو گیا ہو اور جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا اس وقت تک وہ یتیم ہے. یہ نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو یتیم ہی بنائے رکھے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد کوئی یتیمی نہیں ہے. بالغ ہونے کے بعد یتیمی کے احکام ختم ہو گئے. جب تک وہ نابالغ بچہ ہے تو چونکہ وہ خود اتنا سمجھدار نہیں ہے کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکے، اب اس کو کوئی لالچ دے کر اس کا کوئی عزیز، کوئی قریبی رشتہ دار اس کے مال کو ہتھیا لیتا ہے اور اپنے استعمال میں لے آتا ہے، تو صرف کھانا ہی گناہ نہیں ہے بلکہ اپنے استعمال میں ناحق طریقے سے لانا بھی گناہ ہے. چاہے کھانا نہ ہو، اپنے کوئی جائیداد بنا لی، یا یتیم کی جائیداد پر قبضہ کر لیا، یا یتیم کی کسی اور چیز کو ہتھیا لیا. تو یہ گھروں کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی یتیم ہے، مثال کے طور پر یتیم بھانجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، یتیم نواسا ہے، یتیم پوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کسی نے کی اور اس کے مال کو ہڑپ کر لیا، یہ بھی مال یتیم کے کھانے میں ہے. اور یہ جو یتیم خانے بنے ہوئے ہیں جن کے اندر یتیموں کے نام پر بہت کچھ حاصل وصول کیا جاتا ہے اور پھر دکھاوے کے لیے کچھ یتیموں کی پر خرچ کر دیا جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر جو منتظمین ہوتے ہیں وہی اپنے پلے لے لیتے ہیں، تو یہ یتیموں کے مال کو کھانا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور 5واں گناہ فرمایا کہ اکل الربا، سود کھانا، سود کا لین دین کرنا. کسی کو ادھار رقم دی ہے اور یہ طے کر لیا کہ جب واپس کرو گے تو اتنی زیادہ ہوگی. یہ جو سود کھانا ہے یہ بھی کبیرہ گناہ ہے اور ہلاک کرنے والے گناہوں کے اندر شامل ہے. آج کل عام طور پر جو لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اس میں تو شاید اس طرح کم ہوتا ہو، لیکن جو بینکوں کے اندر جو رقم رکھوائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو بینکوں کے اندر سودی اکاؤنٹ کھلوا کر اس کے اندر رقم رکھواتے ہیں اور اس کے پر سود وصول کرتے رہتے ہیں. تو وہ سود کا لینا، سود کا دینا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے سود دینے والے پر اور سود لینے والے پر اور اس کے دستاویز کے لکھنے والے پر اور اس کی پر گواہ بننے والے پر، سب پر لعنت فرمائی. تو اس لیے یہ جو بینکوں کے اندر جو سودی اکاؤنٹ ہوتے ہیں ان سودی اکاؤنٹ کے اندر پیسے رکھنا اور اس کی پر سود وصول کرتے رہنا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سود کا لین دین کرنا. اس کے علاوہ کچھ معاملات اس طرح کے ہمارے ہوتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید مزاربت ہے یا مشارکت ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ سودی معاملے ہوتے ہیں. اس لیے کسی کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی اس کو کسی عالم سے پوچھنا چاہیے کہ یہ معاملہ اس طریقے سے کر رہے ہیں، یہ سودی معاملہ تو نہیں بنے گا. یہ 5 گناہ ہو گئے. اور 6واں گناہ فرمایا کہ وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، بھیڑ والے دن گھمسان کی جنگ کے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنا. جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، جنگ کے اندر کسی کا پیٹ پھیر کر پیچھے کو بھاگنا، فرمایا کہ یہ دوسروں کا حوصلہ بھی توڑنے کے مترادف ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ہلاک کرنے والے گناہوں کے اندر یہ بھی شامل ہے. اور 7واں گناہ فرمایا کہ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں کی پر تہمت لگانا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ہلاک کرنے والے گناہوں کے اندر شامل ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی پاک دامن عورت کی پر تہمت لگانا قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورہ نور کی آیت کریمہ ہے اس کی روح سے بھی یہ قیامت کے دن بڑے عذاب کا باعث ہوگا اور دنیا آخرت میں لعنت کا باعث ہوگا، اور حدیث شریف کی روح سے یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی وجہ سے انسان ہلاکت کے اندر پڑتا ہے. اچھا، یہ پاک دامن عورت کی پر تہمت لگانے کا یہ سلسلہ ہو گیا. اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کی پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں کے اندر تو لعنت کرنا بھی درست ہے، جیسے یہ کہنا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، الا لعنت اللہ علی الظالمین، یا یہ کہنا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، یا یہ کہنا کہ چوروں پر اللہ کی لعنت، یا یہ کہنا کہ سود خوروں پر اللہ کی لعنت، یہ تو درست ہے. لیکن کسی شخص کو مخاطب کر کے یا کسی شخص کا نام لے کر اس کی پر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت کے اندر مر گئے، ایسے لوگوں کی پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت۔ اس آیت کریمہ کی روح سے علماء کرام نے فرمایا کہ لعنت کرنا صرف اس شخص پر جائز ہوگا کہ جس کا کفر کی حالت میں مرنا یقین کے ساتھ معلوم ہو، جیسے فرعون پر لعنت، کیونکہ فرعون کا کفر کی پر مرنا یقین کے ساتھ قرآن مجید سے معلوم ہے، یا ابو جہل پر لعنت، یا ابو لہب پر لعنت، یا نمرود پر لعنت، یا قارون پر لعنت، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ لیکن جس آدمی کا کفر کی پر مرنا یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، چاہے کافر ہی ہے لیکن ابھی تک زندہ ہے، ہو سکتا ہے بعد میں ایمان کی توفیق ہو جائے اور مرتے وقت مومن ہو کر مرے، اور یا یہ ہے کہ وہ کافر ہی نہیں ہے، مسلمان ہے، یا وہ فوت ہو گیا ہے لیکن اس کے کفر کی پر مرنے کا ہمیں کوئی یقینی طور پر علم نہیں ہے کہ کس حالت میں مرا ہے، تو کسی ایسے شخص کا نام لے کر یا اس کو مخاطب کر کے یہ کہنا کہ لعنتی، ملعون کہنا، مردود کہنا، پھٹکارا ہوا کہنا، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ ایسا کہنے والا گناہگار ہوتا ہے، اور حدیث شریف میں اندر آتا ہے کہ جس کے پر لعنت کی جائے اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہے تو وہی لعنت لوٹ کر اسی پر پڑتی ہے جس نے لعنت کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلاعنوا بلعنت اللہ ولا بغضبہ ولا بالنار، فرمایا کہ اللہ کی لعنت کے ساتھ کسی کو ملعون نہ کہو، یہ نہ کہو کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، یہ نہ کہو کہ لکھ لعنت، اور اسی طریقے سے کسی کو ملعون یا مردود نہ کہو، اور فرمایا کہ یہ بھی نہ کہو کہ تجھ پر اللہ کا غضب پڑے، اللہ کا عذاب پڑے، یہ بھی نہ کہو، اور یہ بھی نہ کہو کہ جاؤ جہنم میں، یہ بہت جملہ چلتا ہے ہماری طرف سے، جاؤ جہنم میں، ہماری بلا سے جاؤ پہاڑ میں، اس طرح کے الفاظ کہنا حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کسی کو یہ نہ کہو کہ جاؤ جہنم میں۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ ہمارے محاورے کے اندر ہماری زبانوں پر چلتے ہیں، اور بسا اوقات اس طرح کے لفظ بول کر جو نا ہم اپنے غصے والے جذبات کی تسکین تو کر لیتے ہیں لیکن اپنی آخرت کو برباد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے کئی دفعہ کسی شخص سے اختلاف ہو گیا تو اس کی پر لعنت کر دی، ملعون کر دیا، وہ ہے ہی لعنتی، وہ تو ہے ہی جہنمی، وہ تو ہے ہی منافق، اس طرح کے الفاظ کہہ دینا یہ بہت بھاری جرم ہے جس کو جرم سمجھا نہیں جاتا۔ تو اس لیے یہ دو قسم کے جو الفاظ ہیں یہ بھی آپ سمجھیں کہ گالی کے اندر آتے ہیں۔ کسی پاک دامن اور رتبی پر تہمت لگانا، چاہے براہ راست تہمت لگائی جائے یا فوش گالی کی صورت میں تہمت لگائی جائے، اور اس طریقے سے کسی کو ملعون کہنا، پھٹکارا ہوا کہنا، مردود کہنا، جاؤ جہنم میں، جہنمی کہنا، اس طرح کے الفاظ بھی آپ سمجھیں کہ یہ بھی زبان کے گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔